رکھنا ہے. یہ احترام قرآن کریم ہے. کیوں؟ کیونکہ تو خدا ہے، تیرا جواب نہیں، رحمتوں کا تیری حساب نہیں. ذکر ہر خوش کو در کا اس میں ہے، مثل قرآن کوئی کتاب نہیں. عزیزان گرامی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب ہم اپنی زندگی میں عملی کرنے لگتے ہیں تو ہماری زندگی واقعی میں تبدیل ہوتی ہے اور پھر ایک فاطمی سماج کے وجود میں آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے نبی نے کیا فرمایا اپنی بیٹی کے سلسلے میں. پیغمبر اعظم کی متعدد احادیث ہیں شہزادی حورین کے بارے میں. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یا پھر فرمایا خدا فاطمہ کے خوشنود اور راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، فاطمہ کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا ہے. کہیں بھی غصہ کرنا پڑتا ہے، ہر جگہ غصہ مناسب نہیں ہے. لیکن فرض کیجئے اگر طالب علم کلاس میں محنت نہیں کر رہا ہے، بر وقت ہوم ورک نہیں کر رہا ہے، جو ایک نظم ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تو اب استاد کو حق ہے کہ وہ غصہ کرے. بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، واجبات دینیا کی پابند نہیں ہے، اس کی اپنی اولاد، تو ایسی صورت میں والدین کو غصہ کرنا چاہیے. شہزادی حورین کا غصہ عام غصہ نہیں تھا بلکہ مثبت غصہ تھا. وہ جگہیں جہاں ہمیں اور آپ کو غصہ کرنا ہے. بی بی عالم کی زندگی سے جو درس ملتا ہے پڑھیے گا. خطبہ فدر اردو میں ترجمہ موجود ہے. کس انداز سے ولایت کا دفاع کیا ہے بی بی عالم شہزادی حورین نے. پہلی وہ جگہ جہاں غصہ کرنا ہے جہاں دینی مقدسات کی توہین ہو رہی ہے. ذات خداوند سبحان کی شان میں کوئی جسارت کرے تو خاموش نہیں رہنا ہے. قرآن مجید کے سلسلے میں کوئی توہین آمیز بیان دے، البتہ یہ میں کہہ دوں کہ وہ قرآن مجید اور یہ فرزند زہرا حسین ابن علی کا امتیاز ہے کہ ان دونوں کے خلاف تند و تیز ہوائیں چلتی رہیں. نہ جانے کتنے باد سموم آئے، نہ جانے کتنے طوفان اور ہواؤں کے جھکا آئے، لیکن یہ دونوں اپنی جگہ اٹل. نہ قرآن مجید پر کوہنگی کے آثار نمایاں ہوئے، نہ ذکر سرکار سید الشہداء پر. تبھی تو جناب عظیم امروی نے کہا تھا قرآن اور حسین کا پیغام ایک ہے، قرآن اور حسین کا ہر کام ایک ہے، آغاز ایک دونوں کا انجام ایک ہے، اعجاز ایک دونوں کا اکرام ایک ہے، دونوں کمال علم کے پیکر ہے دوستو، دونوں ہی بوسہ گاہ پیغمبر ہے دوستو. ساتھ دیجیے گا. جہاں مقدسات دین کی توہین ہو وہاں خاموش نہیں رہنا ہے. دوسری وہ جگہ جہاں ولایت اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی شان میں جسارتیں ہوں وہاں خاموش نہیں رہنا ہے. بی بی عالم شہزادی حورین کی تمام مصیبتیں ایک طرف، لیکن سب سے بڑی مصیبت کیا ہے شہزادی کی؟ امیر المؤمنین کی تنہائی. ولایت امیر المؤمنین اور دفاع کرنے کے لیے شہزادی نے کسی حجرے میں بیٹھ کر کوئی پیغام جاری نہیں کیا ہے جو آج بڑا آسان کام ہو گیا ہے. بی بی عالم نے چند مرحلوں سے گزر کر اپنے دشمن کے چہرے پر پڑی ہوئی تقدس کی نقاب کو نوچا ہے. پہلا مرحلہ بی بی عالم کا وہ ہے خطبہ ارشاد فرمانا. خطبے کے درمیان جو آپ نے نفاق کا تذکرہ کیا ہے کہ بعد وحلت پیغمبر اعظم تمہارا نفاق منظر عام پر آ گیا ہے، یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی ہے. شہزادی حورین نے اپنے دوران خطبہ یہ بات اس دور میں برسر اقتدار حاکم جماعت سے یہی کہا تھا تمہاری دینداری بوسیدہ ہو گئی ہے. کیا بزرگان دین کے بعد تم ان کو فراموش کر دو گے؟ شہزادی حورین نے زمینوں کو جھنجھوڑا ہے اور پھر بی بی عالم نے اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ امیر المؤمنین کی ولایت کی راہ میں اپنے آپ کو کھڑا کر دیا ہے. اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں. مثلا یہ جو بڑا اعظام کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ہونا چاہیے تھی یہاں پر. میں گزارش کروں گا شہداء کی بھی تصویروں کو، بالخصوص شہید قاسم سلیمانی کی زندگی کو پڑھیے جنہوں نے اپنے آپ کو مکتب فاطمی میں قربان چڑھایا تھا. بس اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ آخر کیوں تذکرہ کیا جائے.
قاسم سلیمانی اس عظیم مجاہد کا نام ہے جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر دورہ قاجار کے کسی بادشاہ کی شیروانی کا بٹن کہیں نیلام ہو تو لوگ بڑی قیمت پر اور مہنگی قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، پھر اس کو سنبھال کر رکھیں گے، میوزیم میں سجا دیں گے، شیشے کا باکس بنائیں گے. بالکل اسی طرح جس طرح اگر آج انڈین کرکٹ ٹیم کا کوئی پلیئر اپنی جرسی کو سائن کر کے نیلام کرے ہوتا ہے تو لاکھوں میں بکتی ہے اور پھر اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. شہید قاسم سلیمانی کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ باعظمت ہے شہداء کی زندگی اور شہداء کے خانوادے کی زندگی، جسے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے درمیان مسلسل بیان کرتے رہنا چاہیے تاکہ دشمن یہ سمجھ لے کہ وہ روح فاطمی آج بھی نسل فاطمہ میں باقی ہے. ہمیں ڈراؤ مت، ہماری تاریخ بڑی سنہری ہے، ہمیں زندہ دیواروں میں چنوایا گیا، ہمارے خون سے گارا بنایا گیا، ہماری ماؤں کی گودیوں کو اجاڑا گیا، ہماری بستیوں کو تراش کیا گیا، ہماری لائبریریوں کو جلایا گیا، لیکن الحمدللہ آج ان تمام تر مظالم کے باوجود شیعت کا پرچم افق عالم پر آفتاب عالمتاب بن کر چمک رہا ہے. یہ ہے مصداق کوثر، انا اعطیناک الکوثر. تو جہاں ظلم ہو رہا ہو، کیا ضرورت تھی مرد مجاہد قاسم سلیمانی، انجینئر ابو مہدی المہندس کو، دیگر شہداء کو اپنے اپنے وطن میں رہتے، سکون کی زندگی ہوتی، عالیشان رہائش ہوتی، امکانات کی کمی نہیں تھی، بڑے بڑے آفر تھے، لیکن انہوں نے دیکھا جب بشریت پر ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم عالمیان کا ماننے والا خاموش نہیں بیٹھتا ہے، پھر وہ نکل آتا ہے صحرا اور بیابان کی خاکوں کو چھانتا ہوا شہادت کو گلے لگانے کے لیے تیار رہتا. اور میں گزارش کروں گا میرے عزیزوں، میرے چھوٹے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، جب تک انسان اپنی زندگی میں اپنے آپ کو شہید نہیں بناتا، قاسم سلیمانی کا یہی کہنا تھا، شہید ہونے کے لیے زندہ شہید ہونا پڑے گا. زندگی تمہاری شہداء والی کرنی پڑے گی. کیا مطلب؟ نماز کی پابندی. میں بیان کروں، قاسم سلیمانی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی بڑے محبت کے ساتھ، اے میرے بیٹے مہدی، سحر خیزی کی عادت ڈالو، صبح جلدی اٹھو، یقین کیجئے سن کی اپنی برکتیں ہیں. صبح رات میں آپ اگر کچھ پڑھ رہے ہیں، بعد الظہر کچھ پڑھ رہے ہیں تو بھیجے میں جلدی نہیں گھسے گا، لیکن اگر آپ رات میں بربط سو گئے اور نماز فجر کے بعد آپ نے مطالعہ کیا، مباحثہ کیا، تو وہ باتیں آپ کے ذہن میں تادیر باقی رہیں گی. سحر خیزی، اور یہ عمر ہے سیکھنے کی، یہ عمر ہے کچھ کرنے کی. مجھے یاد آتے ہیں حکیم محمد جناب مولانا ڈاکٹر سید کلوی صادق صاحب اللہ علیہ مقامہ، علماء کی ترویج روح اور ان کے بلندی درجات کے لیے صلوات کا سہارا دیجیے. 93-94 کی بات ہے جب میں جامعہ امامیہ تنزیل مکاتب میں آیا ہوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس وقت ڈاکٹر صاحب کا خطبہ ہوتا تھا اور انتظار رہتا تھا کہ کب جمعے کا دن آئے گا. ڈاکٹر صاحب نے اپنے خطبے میں کہا تھا جو بننا ہے نمبر 1 بنو. حد یہ ہے اگر ٹیلر بننا چاہتے ہو تو اپنے شہر کے نمبر 1 ٹیلر بنو. موچی بننا ہے تو نمبر 1 موچی بنو کہ جسے بھی جوتے پر پالش کرانا ہو، چپل ٹکوانا ہو تمہارے پاس ہے. تو اگر آپ نے عہد کیا ہے کہ ہمیں مولوی بننا ہے تو کوشش کیجئے کہ نمبر 1 مولوی بنیے. یہ ہمارا اعلان کی زندگی، یہ ان کی مجاہدت، یہ تحصیل علم کی راہ میں ان کی کوششیں، کاوشیں، یہ اساتذہ کی زحمتیں، یقین کیجئے پھر آپ کو جو لذت محسوس ہوگی اپنی زندگی کی، پھر آپ خدا کا شکر ادا کریں گے. آپ پڑھیے گا ابو مہدی انجینئر تھے، المہندس کہا جاتا ہے، مہندس یعنی انجینئر. 55 میں ان کی ولادت ہوئی اور پھر 70-80 کے درمیان انہوں نے بغداد سے اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کی اور اس کے بعد پھر وہ آگئے شہید باقر الصدر رضوان اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ملحق ہوئے. اور پھر صدام ملعون نے جب حزب الدعوت الاسلامیہ کو اٹھتا ہوا دیکھا تو اس کی سرکوبی کے لیے خود شہید ابو مہدی کا کہنا ہے کہ میرے 98% ساتھیوں کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا تھا. یہ چلے گئے کویت سے واپس آئے، ایران آئے اور پھر ایران سے انہوں نے عراق کا رخ کیا ہے
اور پھر جب داعشیوں کا ناپاک وجود کربلا کی جانب آگے بڑھا ہے، حشد الشعبی کی تاسیس، مرجع کبیر جناب آیت اللہ عظمہ سید علی حسینی سیستانی دامت اللہ الوارث کا وہ عہد آفرین فتویٰ، اور پھر جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے، وہ طاغوتی نظام سے وابستہ افراد ان کا یہ کہنا تھا ان داعشیوں کو ختم کرنے کے لیے 40 سال چاہیے۔ 4 برس کی تقریباً مدت میں ان مجاہدین راہ حق نے اپنے علم کے ذریعے، اپنی بصیرت کے ذریعے، اپنی دانش و بینش کے ذریعے ان کا قلقمہ کر دیا، اور سیریا کی وہ سرزمین جو ان داعشیوں کے ناپاک عزائم کے سبب ان کے حلق سے نیچے اتر چکی تھی، انہی مجاہدین نے اپنی علمی طاقت کے ذریعے ان کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اس سرزمین کو باہر نکال لیا۔ کیوں؟ علم ہے تو کیا نہیں قدرت میں تمہاری، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا لو۔ بغیر علم کے انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ سن لیجئے، میں دینی درسگاہ میں یہ مجلس خطاب کر رہا ہوں، ڈاکٹر پیمازنی کو پڑھیا، کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں کہ علم نے توڑے ہیں باطل نظریات کے بت، ہوں وہ پتھر کے صنم یا ہوں کسی ذات کے بت۔ علم نے پھینکے ہیں فرسودہ خیالات کے بت، چور کر دیتا ہے یہ رسم و روایات کے بت۔ جہل انسان کو فریب غمے جا دیتا ہے، علم ہی جہل کے دریچوں میں اذان دیتا ہے۔ علم سے ذہن میں ہے روشنی فکر و نظر، جہل انسان کے لیے وادی ظلمت کا سفر۔ علم رکھ دیتا ہے پہلو میں پہاڑوں کا جگر، جہل کو رہتا ہے ہر سانس میں حالات کا ڈر۔ علم دیتا ہے صدا تیغ کی جھنکاروں میں، جہل کو رہتا ہے، علم رکھ دیتا ہے پہلو میں پہاڑوں کا جگر، جہل کو رہتا ہے ہر سانس میں حالات کا ڈر۔ جہل ہمت کی قبا پھاڑ دیا کرتا ہے، علم پتھر میں علم گاڑ دیا علم دیتا ہے صدا تیغ کی جھنکاروں میں، جہل گھر اپنا بناتا ہے ریاکاروں میں۔ علم کو چین کی نیند آتی ہے تلواروں میں، جہل ڈرتا ہے پہاڑوں میں ہو یا غاروں میں۔ علم جب لشکر کفار سے ٹکراتا ہے، جہل میدان میں علم پھینک کے بھاگا۔ یہ علم کی طاقت ہے میرے عزیزوں، آپ یقین کیجئے۔ لہذا علم کی راہ میں پڑھنا ہے، 1 گھنٹہ پڑھنا ہے، دل لگا کر پڑھنا ہے۔ یہ میں کس وقت کی بات کر رہا ہوں؟ جو آپ کے نظام الاوقات کے علاوہ وقت ہے، یعنی کہ کلاس صرف 1 گھنٹہ کرنا ہے، 4 گھنٹے کا کلاس ہو رہا ہے، اس کے بعد تھوڑی استراحت ہے، اور پھر کوئی مطالعے کا وقت ہے، اس کے بعد جو وقت ہے اس کو بھی آپ یقین کیجئے، جس دن آپ نے عہد کر لیا کچھ بننا ہے، نمبر 1 بننا ہے۔ ہمارے استاد ادارے تنظیم کے سیکریٹری محترم کہا کرتے تھے کہ کبھی اگر تم یہ کوشش کرو کہ تمہاری کلاس میں پہلی پوزیشن آئے تو ممکن نہیں ہے، پہلی نہیں آئے گی، 3rd 4th آئے گی۔ ہاں جب تمہارا یہ ایم اور ٹارگٹ ہو کہ تم پورے جامعہ میں ٹاپ کرو، تب تم کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کرو گے۔ لہذا آپ کا منشور، آپ کا مقصود، آپ کی منزل بہت بلند ہونا چاہیے اگر کچھ بننا ہے۔ اگر نمونی بہت ہے، ہمارے جیسے بہت سارے ہیں، آپ بھی ہو جائیں گے، چند بڑھ جائیں گے۔ کسی مسجد کو پکڑ لیجیے گا، نماز پڑھائیے گا، کہیں مکتب پڑھائیے گا، نہیں کچھ کرنا ہے تاکہ وقت کے امام کی آمد کی راہیں ہموار ہو سکیں۔ تو چند وہ جگہیں جہاں غصہ کرنا ہے، کہاں کرنا ہے؟ جہاں دینی مقدسات کی توہین ہو، جہاں ولایت اہل بیت کا مسئلہ ہے، جہاں ظلم ہو رہا ہو، انہی جگہوں میں سے ایک جگہ اور ہے۔ یہ میں خصوصی تاکید کر رہا ہوں، جب آیا ہوں تو اپنی بات کو مجھے بیان کرنا ہے۔ جہاں بدعتیں سر چڑھ کر بولیں وہاں انسان کو غصہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو دھاگوں میں اور کڑی میں اور کڑے میں اور ان چیزوں میں محدود کر لیا تو آپ کی فکر بلندی نہیں حاصل کر سکتی۔ پیغمبر فرماتے ہیں اذا ظہرت البدع فی امتی فلیظہر العالم علمہ ومن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنۃ اللہ۔ جب کبھی بدعتیں سر چڑھ کر بولیں تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، عوام کو آگاہ کرے
مومنین کو بیدار کرے. اور اگر کوئی عالم ایسا نہیں کرتا ہے تو ایسے عالم پر اللہ کی لعنت. لہٰذا کبھی نہ سوچیے کہ ہوا تو فلاں نوحہ خان اس نے تو اس طرح کی چٹ باندھ رکھی ہے. نہیں، آپ کا آئیڈیل یہ چہرے، یہ آپ کے آئیڈیل ہے، یہ آپ کے لیے مشرقاں ہیں. پر یہ ہے کہ زندگیوں کو، علماء اور مراجع اعظام کی زندگیوں کو پڑھنے کے بعد انسان اپنے وجود میں تبدیلی لا سکتا ہے. تو پہلی نصیحت کیا تھی شیخ قاسم سلیمانی کی؟ سحر خیزی. دوسری نصیحت نماز شب کی پابندی. کوشش کیجئے، پڑھا کیجئے نماز شب. قضا ہو جائے نماز فجر کے بعد پڑھیے، 24 گھنٹے میں کسی وقت قضا پڑھیے. جب آپ شوق اور ذوق کے ساتھ نماز شب پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے، 10 دن اگر آپ نے پڑھ لی تو 11ویں دن خود بخود آپ اس کے پڑھے بغیر قرار نہیں پا سکتے ہیں. اور پھر دوسری نصیحت اپنے بیٹے مہدی کو کی ہے شیخ قاسم سلیمانی نے کہ جب تک تم اپنے بزرگوں کا، بالخصوص اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے ہو، ترقی نہیں کر سکتے ہو. کیا فرمایا شہزادی کونین نے؟ الزم رجلہا فإن الجنت تحت اقدامہا. اپنی ماں کے قدموں سے لپٹے رہو کیونکہ جنت ماں کے قدموں تلے نہا. عزیزان، یہ پہلا جملہ تھا پیغمبر خاتم کا متعدد احادیث سے. میں آگے بڑھتا ہوں. کیا کہا امیر المؤمنین نے شہزادی کونین کے سلسلے میں؟ اگر عظمت فاطمہ کو درک کرنا ہے، امیر المؤمنین پیغمبر اعظم کے اس سوال کے جواب میں جب نبی نے سوال کیا ہے کیسا پایا میری بیٹی کو، اپنی زوجہ کو بعد ازدواج، تو پیغمبر فرماتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ. اطاعت خداوندی میں اپنا بہترین یاور، معین اور مددگار پایا ہے. متعدد فرامین آپ کو ملیں گے. قدردانی کی ہے امیر المؤمنین نے جناب صدیقہ طاہرہ کی. بعد شہادت حرف سپاس ادا کیا ہے بی بی دو عالم کی ذات اقدس کے سلسلے میں. میری زوجہ فاطمہ وہ تھی جنہوں نے اپنی ازدواجی زندگی میں اس حد تک پانی کا مشکلہ دھویا ہے کہ اس کے آثار وقت غسل میں نے شانے پر دیکھے. یا امیر المؤمنین کی جانب سے قدردانی ہے. متعدد نمونے آپ کو ملیں گے. مولا فرماتے تھے جب کبھی میں گھر میں باہر سے واپس آتا ہوں صعوبتوں کو برداشت کر کے. کتنی جنگوں میں شرکت کی امیر المؤمنین نے، زخم کھا کر آتے ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں جب میری نگاہ میری زوجہ فاطمہ پر پڑتی، بنت پیغمبر پر پڑتی ہے، تو میں اپنی مصیبتوں کو فراموش کر دیتا ہوں. اور آگے بڑھیے. کیا کہا ہے دیگر معصومین نے؟ امام صادق ہوں، امام عسکری ہوں، امام موسی کاظم ہوں، اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ جو ہم اور آپ زیارت پڑھتے ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، یہ زیارت کس معصوم سے ہے؟ کوئی بتائے 500 روپے کا، اساتذہ کے علاوہ، حتی ہمارے برادران ڈاکٹر صاحب. یا ممتحنتو امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک. یہ زیارت کس امام معصوم سے ہے؟ ہمارے نوے امام حضرت امام محمد تقی جواد. اس لیے میں کہتا ہوں لکھا کیجیے تاکہ یاد رہے. آؤں میں کسی وقت پوچھوں گا اور وہ انعام اپنی جگہ باقی رہے گا، سوال بدل جائے گا. یہ جو پڑھ رہا ہوں اس کا خلاصہ بنائیے گا، جس کا سب سے اچھا نوٹ ہوگا اس کو بھی انعام ملے گا. ایک اور سوال دیجیے السلام فرماتے ہیں اپنی جدہ ماجدہ کے سلسلے میں کہ کسی ایک نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک اس نے بی بی دو عالم جناب زہرا کی فضیلت کا اقرار اور شہزادی کونین سے محبت کا اظہار نہ کر لیا. یہ فضیلت کس کی ہے؟ شہزادی کونین کی. تبھی تو شاعر نے کہا ہے کہ متائے حق و صداقت ہیں فاطمہ زہرا، خدا کے دین کی عزت ہیں فاطمہ زہرا، امیر ملک طہارت ہیں فاطمہ زہرا، رئیس محفل عطرت ہیں فاطمہ زہرا، طہارتوں میں پلی
آیتوں میں کھیلی ہے علی ہے 12 مگر فاطمہ اکیلی ہے. ذات جناب زہرا مرضیہ کی. اور پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کیا کہا ہے سنی غیر شیعہ مفکرین نے، ان کو علماء نے. گزارش کروں گا پڑھیے آپ، لائبریری ہونا چاہیے انشاءاللہ ہے. کتابوں سے جب تک انس پیدا نہیں ہوگا مزہ نہیں آئے گا. شبلنچ جی آج سے تقریباً 200 سال پہلے اگر میں اشتباہ نہ کروں تو ان کا انتقال ہوا ہے. شبلنچ مصر میں قاہرہ کے پاس ایک چھوٹا سا شہر ہے. شافعی مذہب اور مسلک سے ان کا تعلق ہے، عالم ہیں. آشوبی چشم میں مبتلا ہوئے آنکھ کے مرض میں اور بینائی چلی گئی. جاتے ہیں قاہرہ ڈاکٹرز کے پاس. ڈاکٹر نے کہا آپ کی بینائی آپ کو واپس نہیں ملے گی. سنیے گا، شبلنجی مایوس نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی سنت و سیرت پر عمل کرتے ہوئے، بلکہ سنت و سیرت رسول خاتم پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو پہنچایا ہے قبر جناب نفیسہ خاتون تک. نفیسہ خاتون کون ہے؟ نسل امام حسن مجتبی سے. قبر کہاں ہے؟ مصر کی سرزمین پر. جانے کے بعد اپنی آنکھوں کو قبر پر رکھ دیا اور پہلا درس ملا ہمارے تمام امت مسلمہ کے افراد کو اور عالم اسلام کو کہ مصیبت میں گرفتار ہو تو در در کی ٹھوکر مت کھاؤ، پہنچا دو اپنے آپ کو بارگاہ معصومین علیہ السلام یا اس خانوادے سے تعلق رکھنے والے افراد تک. توسل کیا کہ اگر میری آنکھ کی بینائی مجھے واپس مل گئی تو میں ایک کتاب لکھوں گا آپ کے خانوادے کے سلسلے میں. یقین کیجیے اس نفیسہ خاتون کون ہے؟ ایک ایسی خاتون نسل امام مجتبی سے جس نے اپنی زندگی میں 6000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت ختم کی تھی. کتنی مرتبہ؟ 6000 مرتبہ. حالت روزہ میں تھی، مرض الموت ہے، اپنی قبر کو آمادہ کر رکھا تھا. توسل کے نتیجے میں شبلنجی کو بینائی واپس ملی. انہوں نے کتاب لکھی نور الابصار فی مناقب آل الاطہار. رسول کا تذکرہ، امیر المؤمنین کا تذکرہ، صدیقہ طاہرہ کا تذکرہ، ائمہ اطہار کا تذکرہ. حد یہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ اور جناب سکینہ کا تذکرہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. اس کتاب میں شبلنجی جیسے عالم نے جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں مطالب بیان کیے ہیں اور انہوں نے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے جناب زہرا کا. ایک روایت سن لیجیے، انہوں نے لکھا ہے یہ عظمت پہچانے عالم اسلام امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کی اپنی کتابوں میں عظمت فاطمہ اس انداز سے بیان ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں خرج النبی وہو آخر بید فاطمہ. نبی اعظم اپنی زندگی میں جناب زہرا مرضیہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکلے. کیوں نکلے؟ فقال من عرف هذه فقد عرفها. پیغمبر فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو پہچانا تو پہچانتا ہے. ومن لم يعرفها فهي فاطمہ. لیکن جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے یہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے. وهي بضعة مني. یہ میرا ٹکڑا ہے. وهي قلبي. یہ میرا دل ہے. وروحي التي بين جنبي. یہ میری روح ہے. پھر پیغمبر کہتے ہیں من آداها فقد آدانی. جس نے اسے اذیت پہنچائی گویا اس نے مجھے اذیت پہنچائی. آپ پڑھیے خطبہ فدق. جناب زہرا مرضیہ نے توحید پروردگار سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے. نبی اعظم کی نعت اور ان مراحل سے گزرنے کے بعد اب جا کر کے خطاب کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے. یہاں تک کہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ملتا ہے کہ جب نام نہاد مسلمان در سیدہ پر آئے ہیں بڑی تعداد میں. لفظ مقبولہ ہے زیارت امام جواد جو جناب شہزادی کونین کے سلسلے میں ہیں. تنہا ایک دو افراد نہیں آئے تھے، ایک بڑی ٹولی آئی تھی بی بی سیدہ کے در پر حملہ کرنے کے لیے. شہزادی کونین فرماتی ہیں فساد و بلاغت دیکھیے ایھا الضالون المکذبون. کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ کیا تم مجھے حزب الشیطان سے ڈرا رہے ہو؟ جبکہ مجھے معلوم ہے حزب الشیطان تو بہت ناتواں اور کمزور اور ضعیف ہے. اذیت کس نے پہنچائی؟ آپ کے سامنے بیان کروں.
جب بیبی دو عالم کا خطبہ مکمل ہوا ہے کسی حد تک تو حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ نہیں آپ تو بنت پیغمبر ہیں. دیکھیے سیاسی جواب، شاطرانہ دماغ، تاکہ جو وہاں موجود افراد ہیں وہ اس دام فریب میں گرفتار ہو جائیں کہ یہ بنت پیغمبر کا احترام کرنے والے. توجہ کیجیے گا میرے عزیزو، آپ بنت پیغمبر ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، جملے لکھے ہوئے میرے پاس. ابن ابی الحدید معتزلی، شیعہ نہیں ہے، شرح نہج البلاغہ لکھی انہوں نے بغداد میں موجود اپنے استاد سے سوال کیا، استاد اگر ابو بکر کو شہزادی کونین بنت پیغمبر کی اتنی ہی تعریف کرنی تھی تو فدق واپس کر دیتے، فدق کیوں نہیں واپس کیا؟ ان کے استاد جواب دیتے ابن ابی الحدید معتزلی کو، معاملہ فدق کا نہیں ہے، اگر فدق واپس کر دیتے تو آئندہ روز بنت پیغمبر آتی ولایت امیر المؤمنین اور امامت و خلافت امیر المؤمنین کا تقاضا لے کر، وہ بھی انہیں واپس کرنا پڑتا. اور یہ سقیفہ میں بیٹھے ہی اس لیے تھے تاکہ خلافت کو غصب کر کے امیر المؤمنین کو ان کے اصل منصب سے دور کر دیں. لیکن مالک آواز دیتا ہے یریدون لیطفئوا اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. خدا چاہتا ہے نور ولایت امیر المؤمنین تا قیامت روشن رہے، منور رہے، تابناک رہے. ناچیز پھونکوں سے یہ نور ولایت خاموش ہونے والا نہیں ہے، کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. بے شمار مطالب ہیں صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں. اسی طرح سلیمان قطانی لبنانی مسیحی عالم، انہوں نے کتاب لکھی ہے جناب زہرا مرضیہ کے سلسلے میں. اور پھر شہزادی کونین کی اپنی جو خدمتیں ہیں میں اس نے اختتام کرنا چاہوں گا تاکہ ہم جیسے طلاب کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو. بس اوقات مولوی صاحب کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، اچھا عوام بھی کبھی کبھی کیا کرے، عوام کو سستا مولوی چاہیے. مولوی صاحب بھی اگر ہر کوئی سے کام لیں گے تو عوام ناراض. آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر چھوٹی چھوٹی کلپ کاٹ کر کے جس کے خلاف جب جو چاہا. توجہ کیجیے گا، یہ لبنانی مسیحی رائٹر لکھتا ہے کہ جناب زہرا کے پاس ایک شخص آتا ہے، مرد آتا ہے، خاتون کو بھی تذکرہ ہے. اس نے سوال کیا، ایک خاتون آتی ہے، توجہ کیجیے گا، ایک خاتون آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے میری ماں بوڑھی ہے، اسے نماز میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس مسئلے کے حل کو جاننے کے لیے میری ماں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، جواب چاہیے. بی بی دو عالم نے سوال سنا، جواب دے دیا، لیکن روایت کہتی فطنت، وہی سوال اسے دہرایا، شہزادی نے جواب دیا. فطلفت، تیمارا سوال کیا، شہزادی نے جواب دیا. یہاں تک کہ روایت کہتی فعشرت، 10 مرتبہ سوال کیا، شہزادی نے ہر مرتبہ جواب دیا. توجہ کیجیے گا. اب وہ کہتی بی بی میں آپ کی زحمتوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی ہوں. ندامت اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی. شہزادی کونین نے سوال کیا کیسی زحمت؟ تم یہ بتاؤ اگر کسی مزدور کو یہ کہا جائے کہ فلاں بوجھ اٹھا کر کے فلاں جگہ رکھ دو، اس کے عوض تمہیں 1000 دینار یا درہم ملیں گے، تو کیا مزدور انکار کرے گا؟ کہا نہیں. کہا اسی طرح پروردگار عالم نے دینی مسائل کو بیان کرنے والوں کے لیے جو اجر قرار دیا ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان موجود تمام ذخائر ہیں. تمہیں جب سوال دریافت کرنا ہو تب آ کر کے تم ہم سے دریافت کرو. ایک عالم کی اہمیت سمجھ لیجئے. اور پھر بڑے معظم انقلاب ہوں یا باپ ابھی گئے تھے نجف کی وہ چھوٹی سی تنگ گلی مرجع کبیر کے پاس ملاقات کے لیے کہ ایک عالم کی اہمیت کیا ہوتی ہے. عالم کی نگاہوں سے لرزتی ہے حکومت، جاہل ہے تو کر لیتا ہے بے دین کی بیعت. عالم کی خاموشی بھی ہے اعلان صداقت، جاہل کی صدا گرمی ہے بازار صداقت. عالم ہے تو پیغام عمل عام کرے گا، جاہل ہے تو منبر کو بھی بدنام کرے گا. یہی پر میں ختم کر رہا ہوں چند جملے مسائل کے، اس امید و آرزو کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اور آپ تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے. میں ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ آپ نے سوگوار بنا رکھی ہے. سخت ہوتا ہے ماں کی جدائی واقعی میں، بالخصوص
یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنی گھر سے دور ہیں، ہم بھی جب آتے تھے اور وہ ایک سلسلہ لمبا سلسلہ رہا، پہلے لکھنؤ میں ہماری یہ زندگی 9-10 برس کی، پھر ایران کی 1 دہائی سے زیادہ پر مشتمل جو ہماری حدیبیہ، ان کی زندگی واقعا سخت ہوتا ہے، لیکن آپ انصاف سے بتائیے ایک ہماری ماں، ہم اسے کچھ لمحے کے لیے جدا ہوتے ہیں، ہم گریا کرتے ہیں، تادیر یاد ستاتی ہے، کائنات کے عظیم ترین بچوں کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، حسن حسین۔ کیسا لگا، کیا ہوگا سنیں گے آپ، بس 2-3 منٹ آپ مجھے وقت دے دیجئے اور چند قطرے اگر آنسو کے نکل جائیں تو یہی انشاءاللہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار پائیں۔ لکھا ہے علماء نے، ہمارے برادران ہیں انشاءاللہ حق گریہ ادا ہوگا، لکھا ہے علماء نے ایک روز نبی اعظم نے اپنی بیٹی کو دیکھا، پیغمبر گریہ کرتے ہیں، کسی نے سوال کیا ہے نبی آپ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے بعد گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس موقع پر پیغمبر نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں یہ میری بیٹی ہے جسے میری وفات کے بعد ستایا جائے گا، اس کے رخسار پر تماچے لگائے جائیں گے، میں دیکھ رہا ہوں اس کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بیٹے محسن کو قتل کیا جائے گا، اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ آواز دے گی وا محمدہ یا محمدہ، میں دیکھ رہا ہوں تستغیث ولا تغاث، یہ سارا استغاثت و بلند کر رہی ہے لیکن کوئی ایک نہیں ہے جو اس کی آواز پر لگ پائے، یہی وجہ ہے جب ابن عباس نے امام حسن مجتبی سے سوال کیا تھا مولا امام حسین کمسین ہیں انہیں زیادہ گریہ کرنا چاہیے تھا، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ اس موقع پر امام حسن نے یہی فرمایا تھا اے ابن عباس جو منظر بھرے مدینے میں نے دیکھا وہ منظر کسی نے نہیں دیکھا، میری ماں فاطمہ کے رخسار پر تماچے لگ رہے تھے، کوئی ایک نہ تھا جو آنکھیں بڑھ کر کہتا یہ میری ماں فاطمہ ہے، کوئی ایک نہ تھا جو بڑھ کر کہتا یہ بنت پیغمبر، اس کے احترام کے لیے رسول اپنی جگہ سے بلند ہو جایا کرتے تھے، والہانہ استقبال کیا کرتے تھے۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کروں یا ہمارے جوان سادات تشریف فرمائے ہیں، کیا کسی غیرت مند انسان کی عدم موجودگی میں کوئی اجنبی اس کے گھر میں آ جائے تو غیرت مند انسان برداشت کرے گا؟ کیا امیر المؤمنین سے بڑا غیرت مند کوئی ہو سکتا ہے کہ مولا کے گھر میں اجنبیوں کا ہجوم ہے اور شہزادی آواز دے رہی اس گھر میں آگ لگا دو گے جہاں ابو الحسن ہے، جہاں میرے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین ہیں؟ بڑی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے۔ امیر مرحوم امام قانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ امیر المؤمنین جو ہر میدان جنگ میں معاذ جنگ پر آگے آگے رہا کرتے تھے، یہاں کیوں تلوار کو نہیں نکالا ہے؟ صرف ایک وجہ کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے عہد کر رکھا تھا۔ سن لیجئے ہمارا تحفہ سلام پہنچے شہزادی کونین صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ، وہ ساری وصیت ہے، بس آخری فقرہ ہے اور پھر دعائیہ کلمات، گفتگو تمام۔ جب جناب زہرا مرضیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں تو روایت کیا کہتی ہے امام حسن اور امام حسین دوڑتے دوڑتے مسجد میں آتے ہیں، امیر المؤمنین کو خبر شہادت دیتے ہیں۔ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں طرح طرح کی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، اپنے بابا جناب ابو طالب کے فراق کے غم کو برداشت کیا ہے، ماں فاطمہ بنت اسد دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، امیر المؤمنین نے برداشت کیا ہے، رسول خاتم کی غیرت کے غم کو برداشت کیا ہے، امیر المؤمنین نے اپنے بھائی جعفر طیار کی شہادت کے غم کو برداشت کیا ہے، لیکن روایت کہتی جیسی حسن حسین نے اپنے بابا کو اما فاطمہ کی شہادت کی خبر سنائی ہے، وہ مولا جو ہر مصیبت کو برداشت کرتا رہا، خبر شہادت صدیقہ طاہرہ سننے کے بعد فوقع علی الارض، روئے زمین پر مولا بے ہوش ہو کر گر گئے۔ میں کہوں گا مولا آج فقط خبر شہادت سنی آپ سے برداشت نہ ہو سکا، ارے آپ کے لال حسین کو میدان کربلا میں اس عالم میں ذبح کیا جائے گا جب آپ کی لاڈلی زینب 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی ہوگی، آواز دے گی اے پسر سعد میرا مال آیا ذبح کیا جا رہا ہے۔